السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے رمضان کے روزے فرض ہیں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تو اسی لیے رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہی گفتگو ہوگی۔ رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بالغ مرد اور عورت۔ اب بالغ لفظ شریعت نے خاص کیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پتہ چلا اس سے کہ بالغ پر روزے فرض ہیں جس طرح بالغ پر نماز فرض ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں پر یعنی نابالغ پر روزے یا نماز فرض نہیں ہے۔ چونکہ روزے کی بات ہے اس لیے ہم صرف روزے ہی کی بات کریں گے کہ نابالغ پر روزے فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو روزہ رکھایا جائے گا زبردستی، تاکہ اس کو بالغ ہونے تک روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 10 سال کے بچے کو آپ نے روزہ رکھوایا، ماں باپ نے روزہ رکھوایا، اور بچہ گرمی وغیرہ کی شدت برداشت نہ کر سکا اور روزہ توڑ دیا، یا آپ ہی نے روزے کو توڑوا دیا بچے سے کہ بچہ بہت پریشان ہے، بہت اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہو رہی ہے، یا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، یا بھوک سے تڑپ رہا ہے، تو ماں باپ نے روزہ توڑوا دیا، تو اب اس صورت میں اس بچے پر نہ ہی روزے کی قضا لازم آئے گی، نہ ہی روزے کا کفارہ لازم آئے گا، بلکہ اس کو معاف ہوگا، کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، اس کو عادت پڑنے کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا تھا۔ تو بالغ سے مراد کیا ہے کہ نابالغ پر روزے فرض نہیں ہے، بلکہ بالغ ہی پر روزے فرض ہیں۔ اب بالغ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ انڈین لاء کے حساب سے بالغ اس کو کہا جاتا ہے جو 18 سال کا مکمل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ لیکن از روئے شرع بالغ کی تعریف الگ ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب لڑکا بالغ کب ہوگا؟ لڑکا بالغ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو سب سے پہلی بار اس کو نائٹ فال ہو جائے، تو لڑکا وہیں سے بالغ ہو گیا، اور وہیں سے اس پر نماز اور روزے اور اسلام کے تمام جو بھی عبادات وغیرہ ہیں، جو بھی سب ہیں لوازمات، سب اس پر فرض ہو گئے۔ اسی طرح لڑکی کو اگر حیض جب پہلی بار آیا تو لڑکی وہاں سے بالغ ہوئی، اب اس پہلی بار حیض آنے کے بعد لڑکی پر بھی نماز روزے وغیرہ سب فرض ہو گئے، تو یہ بالغ کی تعریف ہو گئی۔ اب ایک لفظ ہے عاقل، کہ عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب عاقل سے مراد کیا ہے؟ عاقل سے مراد ہے عقل مند ہو، روزہ رکھنے والا عقل مند ہو بالغ کے ساتھ ساتھ، مطلب پاگل پر روزے یا نماز فرض نہیں ہے۔ اب پاگل کس کو کہا جائے گا؟ ایک تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کریک، تو کریک پر لوگ کریک کو بھی پاگل کہہ دیتے ہیں، کہ کریک پر روزے فرض نہیں ہے، نہیں بلکہ روزے کریک پر فرض ہوں گے۔ اور ایک ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکرو ڈھیلا ہے اس کا، تو کیا ایسے پر روزے فرض نہیں ہے؟ نہیں، اس کا شمار پاگل میں، کریک ہو اسکرو ڈھیلا ہو بولا جاتا ہے، ان لوگوں کا شمار پاگل میں نہیں ہوتا، ان پر روزے فرض ہوں گے۔ مطلب کریک ہو یا اسکرو ڈھیلا ہو، وہ کام صحیح نہ کر پاتا ہو، جیسے نیچے سودا صرف لینے گیا تو وہاں پیسہ برابر لین دین نہیں کر پا رہا، پیسہ صحیح سے گن نہیں پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے، اس پر روزے یا نماز فرض نہیں ہوں گے، نہیں، اس پر روزے فرض ہوں گے اگر وہ بالغ ہے تو۔ جو بالکل پاگل ہو، یعنی جو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہوں گے۔ یہ عاقل کی بات ہو گئی۔
اب مرد پر فرض ہے، یعنی چھوٹے بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور جس طرح مرد پر روزے فرض ہیں، اسی طرح عورت پر بھی روزے فرض ہیں۔ چھوٹی بچی جو ہوگی اس پر روزے فرض نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس کو بھی روزے رکھوائے جائیں گے تاکہ اس کو عادت پڑے روزہ رکھنے کی۔ اور اگر وہ روزہ توڑ دیتی ہے کسی وجہ سے تو اس پر اس روزے کی قضا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ اور روزے کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ سمجھ لیجیے کہ کافر ہے، اور روزہ چھوڑنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ مسلمان جب روزے رکھے گا تو اپنے فرض سے سبکدوش ہوگا اور دوسرے بہت بڑے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ کچھ حدیثیں میں نے آپ کو اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں پیش کی تھی، ایک چھوٹی سی حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزے ڈھال ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ارکان اسلام کا ایک رکن روزہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول توحید ہے، یعنی توحید کا اقرار، اس کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار۔ اس کے بعد اسلام کے 4 رکن بچتے ہیں۔ نماز ہے جو کہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، روزہ ہے یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض ہے، اور حج 5ویں چیز یہ بھی فرض ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان تو شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 4 رکنوں میں سے ایک بھی رکن کے ادا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ وہ سرکاری کاغذات میں مسلمان لکھے جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں وہ کامل مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے، تو بلا شبہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص بیمار ہو بہت زیادہ تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا تو چلے گا، لیکن اگر وہ شخص شفا جب پا جائے گا تو اس پر روزہ قضا ہوگی، روزے کو وہ قضا کرے گا۔ اب کچھ سحری کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر دوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں سحری کے وقت اٹھیں اور حسب ضرورت کھانا تیار کر کے کھائیں، اگرچہ 1-2 لقمے ہی کیوں نہ ہوں، یا کھجور کے چندانے کھا لیں، کیونکہ یہ کھانا باعث برکت ہے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ہاں تو سامعین، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اب سحری کا مسئلہ، سحری کے تعلق سے مجھ کو یاد آ گیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر سحری نہیں کیے تو روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، سحری نہیں کرنے سے روزہ ہو جائے گا، آپ جو سحری کی برکت ہے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے، یہ ہوگا، باقی بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا۔ اور سحری کے وقت اٹھنا اور کھانا کھانا اسلام کا شعار ہے۔ اہل کتاب اس سعادت سے محروم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب سے مراد جیسے یہود و نصارہ بھی اہل کتاب ہی ہیں، ان کے نبیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، تو ہمارے روزے میں ان کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کا فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سحری ضرور کھائیں۔ خود سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سحری کے وقت جاگا کرتے تھے اور کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، لہٰذا سحری کے وقت کھانا یہ سنت ہے۔ اور روزہ بند کرتے وقت یعنی سحری ختم کر کے یہ دعا پڑھیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔